الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 323 کتاب فی الاستقراض میں امام بخاری علیہ الرحمہ نے باب باندھا ہے اذا وجد مالہ عند مفلس فی البیع والقرض والودیعۃ فہو احق بہ۔ جب کسی شخص نے دوسرے شخص کو مال بیچا ادھار، یا کسی کو قرض دیا، یا کسی کے پاس امانت رکھی، پھر وہ مقروض شخص، وہ امین شخص جس کے پاس امانت رکھی، وہ دیوالیہ ہو گیا، مفلس ہو گیا، اتنا تنگ دست ہو گیا کہ حاکم وقت نے اجازت دے دی کہ اگر کوئی اس سے اپنا حق لینا چاہتا ہے تو اس کی چیزیں بیچ دو، گھر بیچ دو، گھر کا سامان بیچ کو دو، بیچ کر اپنی جو اپنا حق جو ہے وہ وصول کر لو۔ اس شخص کو کہتے ہیں مفلس اور دیوالیہ ہو جانے والا شخص۔ تو جب کوئی بندہ دیوالیہ ہو جائے، پھر جو بائع ہے، فروخت کرنے والا، وہ اس کے پاس وہ چیز پاتا ہے، مثلا ایک بندے کو اس نے فریج دی ہے قرض ادھار، اور پھر وہ اس حال کو پہنچ گیا کہ اپنے گھر کا سامان بیچ کر قرضہ ادا کرنے والا ہے، تو جس نے قرضہ لینا ہے وہ دیکھتا ہے کہ میری دی ہوئی یہ فریج یا کوئی بھی چیز دیوالیہ ہو چکی ہے اور اب یہ عام لوگوں کے سامنے پیش ہے، کوئی اسے خرید لے اور اس کی قیمت سے وہ اپنے حق ادا کرے گا، تو یہ شخص اس فریج کو یا اس چیز کو اپنے مال کو لینے کا زیادہ حق رکھتا ہے بنسبت دوسروں کے۔ کسی اور کو فروخت کرنے کی بجائے جس سے لی ہے اسی کو واپس دے دے، اور وہ لینے والا فریج چیزیں دینے والا جو ہے وہ اپنا حق جو ہے وہ اپنا مال جو ہے وہ واپس لینے کا حق رکھتا ہے۔ اسی طرح جو چیز امانت پکڑائی تھی وہ اپنی چیز واپس لینے کا اصل مالک جو ہے وہ زیادہ حق رکھتا ہے۔ سعید بن مسیب نے کہا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی فیصلہ کیا تھا اس شخص کے بارے میں جو شخص مفلس ہو گیا، تو آپ نے فرمایا من قضا من حقہ قبل ان یفلسا، صاحب حق اگر اپنا مال اس بندے کے مفلس ہونے سے پہلے وصول کر لے تو وہ سکہ ہے، واپس لے لیا۔ ومن عرف متاعہ بعینہ فہو احق بہ، اور جس نے اپنا مال پہچان لیا کہ بعینہ یہ میری چیز ہے جو اب دیوالیہ ہو جانے کے بعد فروخت ہونے کے لیے سرعام پڑی ہے، تو یہ بندہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اپنا مال جو ہے وہ آپ لے لے بنسبت دوسروں کے کہ کوئی اور اس چیز کو خریدے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا من ادرک مالہ بعینہ عند رجل او انسان قد افلس، جس شخص نے اپنا مال بعینہ ہی پایا اس شخص کے پاس جو مفلس ہو چکا ہے، دیوالیہ ہو چکا ہے، فہو احق بہ من غیرہ، تو یہ بندہ اپنے مال کو پہچاننے والا یہ اس مال کو حاصل کرنے کا زیادہ حقدار ہے بنسبت دوسروں کے۔ اس کے بعد امام بخاری نے باب باندھا ہے من اخر الغریم الی الغد، کوئی بندہ اپنے قرض خواہ کو کل تک مؤخر کرتا ہے، یعنی ابھی نہیں قرض ادا کرتا، کل کرتا ہے، او نحوہ یا اسی طرح پرسوں ترسوں کسی مدت تک ٹھہراتا ہے، وَلَمْ يَرَ ذَلِكَ مَطْلًا، اور یہ وہ جان بوجھ کر نہیں کرتا بلکہ مجبوری کی وجہ سے کرتا ہے کہ اس کے پاس ہے نہیں ادائیگی کے لیے چیز، تو اس کو قرض کی ادائیگی میں تاخیر نہیں قرار دیا جائے گا۔ کل والے درس میں بتایا تھا نا
کہ بلا وجہ قرض کی ادائیگی کو مؤخر کرنا یہ ظلم ہے۔ تو ایک بندہ قرض ادا کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے اور وہ بیچارہ ٹال مٹول کر رہا ہے اپنی مجبوری کی بنا پر، تو اس بندے کا یہ ٹال مٹول کرنا جرم نہیں بلکہ اس کی مجبوری ہے، اس کو مطل قرار نہیں دیا جائے گا۔ اس بارے میں امام بخاری نے استدلال کیا ہے حضرت جابر کی حدیث سے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کی حدیث جو کئی مرتبہ رپیٹ ہو چکی ہے، تو وہاں پر حضرت جابر نے کہا تھا اشتد الغرماء فی حقوقہم فی دین ابی، کہ میرے والد پر جو قرض تھا تو اس قرضہ خواہوں نے مجھ سے اپنے حقوق کی ادائیگی کا مطالبہ کرتے ہوئے سختی کا رویہ اختیار کیا۔ فسألہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت جابر بن عبداللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ان یقبلوا ثمر حائطی، کہ آپ ان سے بات کریں کہ میرے باغ کا سارا پھل لے لیں۔ فابوا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم یہ سودا ہمیں یہ منظور نہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تھا وہ نہیں دیا، یہ وہ سارا لینے سے انکار کر دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ جابر قرض کی ادائیگی میں جلدی کرو، جتنا ہے اتنا تو دو نا، باقی پھر صحیح، یہ نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا، بلکہ فرمایا کہ تم اپنے باغ کا پھل توڑو، کل صبح ہم تیرے پاس آئیں گے۔ تو کل تک جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تاخیر فرمائی ایک برکت ظاہر کرنے کے لیے، ایک مقصد کے لیے، بلا وجہ نہیں، جابر بن عبداللہ کی مجبوری اور ضرورت کی بنا پر، تو اس تاخیر کو مطل یا قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول قرار نہیں دیا جائے گا۔ وَلَمْ يَكْسِرْهُ لَهُمْ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے پھل نہیں توڑے، نہ توڑنے کا حکم دیا، بلکہ فرمایا سَأَغْدُو عَلَيْكَ غَدًا، ہم تیرے پاس کل آئیں گے۔ فَغَدَا عَلَيْنَا حِينَ أَصْبَحَ، پھر صبح سویرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ فَدَعَا فِي ثَمَرِهَا بِالْبَرَكَةِ، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باغ کے پھلوں میں برکت کی دعا کی اور ہم نے وہ قرضہ ادا کیا۔ اس کے بعد اگلا باب ہے امام بخاری نے بادا من باع مال المفلس او المعدم فقسمہ بین الغرماء او اعطاہ حتی ينفق علی نفسہ، ایک بندہ مقروض ہے اور وہ مفلس ہو چکا ہے، حد تک مجبور ہو چکا ہے، تو پھر کوئی شخص اس مفلس کے مال کو جو اس کے پاس ہے، گھر ہے، چارپائیاں ہیں، یا گھر کا کوئی سامان ہے، کچھ بھی ہے، اس کو بیچ دیتا ہے اور بیچ کر اس کے قرض خواہوں کو دے دیتا ہے، یا پھر اسی کو دے دیتا ہے کہ تو اپنی جہاں پر زیادہ ضرورت محسوس کرتا ہے اسے خرچ کر لے۔ تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس باب کے تحت امام بخاری علیہ رحمہ نے ایک حدیث ذکر کی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے اعتق رجل منا غلاما له عن دبر، ہم میں سے ایک آدمی تھا جس کا ایک مدبر غلام تھا۔ مدبر غلام کسے کہتے ہیں؟ مدبر غلام اس غلام کو کہتے ہیں جس غلام سے اس کا مالک کہے کہ تو مجھے اتنے پیسے لا کر دے دے، جتنے وہ طے کر لے، اتنے پیسے مجھے لا کر دے دے، کما کر دے دے، کسی سے لے کر آ جا، اتنی قیمت مجھے دے دے، میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ سودا ہو گیا غلام کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں مدبر۔ اس نے اپنے مدبر غلام کو آزاد کر دیا، مطلب یہ ہے کہ اس بندے کے اپنے غلام کے ساتھ یہ طے کر لیا کہ تو مجھے اتنے پیسے لا دے، میں تجھے آزاد کر لوں گا۔ آزاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک قیمت کے عوض اس کو آزادی کا وعدہ دے دیا کہ تو اتنی قیمت مجھے لا دے، میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من یشتریہ منی، کون ہے جو مجھ سے یہ غلام خریدے گا؟ کون ہے جو مجھ سے یہ غلام خریدے گا؟ اب اس غلام کو بیچا جا رہا ہے، جبکہ حکم یہ ہے کہ جب کوئی مالک اپنے غلام کے ساتھ یہ طے کر لے کہ تو مجھے اتنے پیسے لا دے، تو آزاد ہے، اب اس غلام کو بیچ نہیں جا سکتا، بلکہ اسے مہلت دی جائے گی کہ وہ اپنی قیمت آپ کما کر ادا کرے، کیونکہ اگر اس کو بیچتا ہے تو وہ بیچارہ اس کی ملک سے نکل کر آگے ملک میں چلا جائے گا، غلام کا غلام ہی رہا۔ یہ اس کے لیے ایک آزادی کی
کی صورت ہے تو یہ صورت باطل نہیں کی جائے گی، ضائع نہیں کی جائے گی۔ لیکن یہاں الٹ ہو رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدبر غلام کا اعلان کر دیا، کون مجھ سے خریدتا ہے؟ اس کے جواب علماء نے دیے ہیں دو۔ ایک جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں جس غلام کو، جس مدبر غلام کو بیچا نہیں جا سکتا وہ مطلق مدبر ہوتا ہے۔ مطلق مدبر یعنی جس کے اس عہد پر، اس وعدے پر کسی طرح کی کوئی قید، کوئی شرط، کوئی پابندی نہیں لگائی گئی ہوتی، اور جس کو بیچنے کی اجازت ہے وہ مقید ہوتا ہے۔ مثلا کسی کے ساتھ اس نے سودا کیا ہے کہ 1 مہینے کے اندر اندر تو مجھے اتنے پیسے لے کر دے دے تو میں تجھے آزاد کروں گا، تو پھر 1 مہینے تک ہی وہ مدبر ہے نا، 1 مہینے کے بعد تو نہیں۔ تو اس لیے یہ غلام جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچا ہے نا، یہ مطلق مدبر نہیں تھا، بلکہ یہ مقید تھا، مشروط تھا، اور وہ اپنی شرط پہ نہ پورا اتر سکا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچنے کا اعلان کر دیا۔ ایک دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ مالک اور آقا کے درمیان اگرچہ یہ عہد پا گیا، لیکن مالک کو اپنے غلام پر اتنا حق حاصل نہیں جتنا نبی کو اپنی امت پر حق حاصل ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتا ہے نبی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خدا داد حق کو استعمال کرتے ہوئے دیکھا کہ یہ جو بندہ اپنے غلام کے ساتھ وعدہ کر بیٹھا ہے، اس کی حالت نہیں، اتنی مالی پوزیشن ایسی نہیں ہے کہ یہ غلاموں کو اس طرح آزاد کرے، لیکن اپنی فراخ دلی سے کر بیٹھا ہے، تو چلو اس پر رحم کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے غلام کو بیچ کر اس کی قیمت اسے دے دی تاکہ اس کا زیادہ فائدہ ہو جائے۔ تو یہ حقوق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حق استعمال کیا ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ اپنے ایک امتی کے لیے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس جواب پر یہ اعتراض ہو کہ دیکھو جو غلام کا مالک ہے اس کا تو بھلا ہو رہا ہے، لیکن خود غلام کا، وہ تو غلامی میں ہی رہا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت اور فراست نور جو ہے وہ جانتی ہے کہ اس غلام کے حق میں آزادی بہتر ہے یا کسی کے ماتحت رہنا بہتر ہے۔ بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ کسی کے ماتحت رہتے ہوئے زیادہ بہتر کار فائدے حاصل کر سکتے ہیں، اور کسی کے ماتحت رہنے میں ہی اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کا صلاحیت رکھتے ہیں، اور وہ زیادہ بہتر ان کے لیے آزادی ہوتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کے حق میں بھی وہی کیا ہے جو اس کے لیے بہتر تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حقائق کا علم عطا فرمایا، اور وہ حقیقتوں کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں، اور اس کا قرینہ وہ حدیث ہے جس میں وہ صحابی تھا نا جس کو حمامت المسجد کا لقب دیتے تھے، مسجد کی کبوتری، اتنا مسجد میں وہ وقت گزارتا، عبادت میں وقت گزارتا۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا یا رسول اللہ دعا فرما دے اللہ مجھے مال عطا فرمائے۔ سرکار نے فرمایا یہ دعا نہ کروا، یہ دعا تیرے لیے بہتر نہیں ہے۔ کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کریں۔ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ اللہ تجھے مال دے دے، پھر تو مال کا حق ادا نہ کرے اور پھنس جائے۔ کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ میں کروں گا، مجھے آپ میرے لیے دعا کر دیں اللہ مجھے مال دے دے۔ سرکار نے فرما دی دعا، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اسے مال دیا، اور مال بڑھتا گیا، مسجد سے دور ہوتا گیا۔ پہلے رہتے ہی مسجد میں تھا، پھر نماز پڑھتا ہے بھاگ جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے بھاگ جاتا ہے، پھر 5 وقتہ نماز سے بھی گیا اور جمعے کے جمعے آنے لگا، پھر مال بڑھتا گیا اور جمعے سے بھی گیا۔ جب بالکل اتنا مسجد سے دور ہو گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سال گزرنے کے بعد اپنا ایک غلام بھیجا کہ اسے کہو کہ زکوٰۃ اللہ نے فرض کی ہے وہ زکوٰۃ دے، اور جواب میں اس نے کیا کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھے دعا دی تھی تو اب یہ دعا کا ٹیکس مانگتا ہے مجھ سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ جواب پہنچا تو سرکار نے فرمایا ہلاک، وہ ہلاک ہو گیا۔ اس کو بھی احساس ہوا کہ میں نے غلط جواب دے دیا، میں نے اچھا نہیں کیا۔ اپنی مال کی زکوٰۃ لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، یا رسول اللہ یہ زکوٰۃ قبول فرمایا۔ فرمایا میں اپنی دعاؤں کا ٹیکس نہیں لیتا، لے جا زکوٰۃ۔ آپ نے اس کی زکوٰۃ قبول ہی نہیں کی۔
بار بار آتا رہا، سرکار نے نہیں قبول کی۔ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں وہ زکوٰۃ کا مال لے کر ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں آیا، صدیق اکبر نے بھی اس کی زکوٰۃ قبول نہیں کی۔ زکوٰۃ لینے کے لیے صدیق اکبر نے تلوار کھینچ لی، فرمایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک رسی پیش کرتا تھا اب وہ نہیں دے گا زکوٰۃ میں، تو صدیق اس کے ساتھ تلوار کے ساتھ جنگ کرے گا، تلوار چلائے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ کی وصولی میں اتنی سختی کی، لیکن وہ بندہ خود زکوٰۃ لے کر آ رہا ہے، فرمایا جس سے نبی پاک نے زکوٰۃ لی ہے ابو بکر صدیق نے اس سے لینی ہے، تلوار بھی چلانی پڑی تو لینی ہے، اور جس کی زکوٰۃ رسول اللہ نے نہیں لی وہ آپ اپنے آپ لے کر بھی آ جائے پیچھے پیچھے پھرتا رہے، نہیں لوں گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی زکوٰۃ وصول نہیں کی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی حضرت عثمان غنی نے اس کی زکوٰۃ نہیں وصول کی، لیکن زمانہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں وہ فوت ہو گئی۔ تو دیکھو وہ اپنے بارے میں کتنے وثوق سے کہہ رہا ہے کہ نہیں یا رسول اللہ میں مال کا حق ادا کروں گا، لیکن سرکار فرما رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ تیرے حق میں بہتر نہ ہو، تجھ سے مال کا حق ادا نہ کیا جا سکے، یہ دعا نہ کروا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ان کی حقیقتوں کے اعتبار سے جانتے ہیں اور خوب جانتے ہیں کہ کس کے حق میں کیا بہتر ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کو جب بیچا ہے تو جس طرح مہربانی مالک پر کی ہے اسی طرح مہربانی اس غلام پر بھی کی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ یہ بندہ اپنی فطرت اور حقیقت کے اعتبار سے کسی کے ماتحت ہی رہے گا تو اس کا فائدہ ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر فاشتراہ نعیم بن عبداللہ کے بیٹے نعیم نے اس غلام کو خریدا، فاخذ ثمنہ فدفعہ الیہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قیمت لے کر اس غلام کے مالک کو دے دی۔ تو اس میں یہ مناسبت ہے باب کے ساتھ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تنگ دست مفلس آدمی کا مال بیچا اور اس کی قیمت اسی کو دے دی تاکہ وہ جہاں ضرورت ہے اس کو استعمال کر سکے۔ اس کے بعد امام بخاری علیہ الرحمہ نے ایک باب باندھا ہے اذا قرضہ الی آجال مسمی او اجلہ فی البیع، کسی نے قرض لیا اور ایک مدت مقرر کر لی کہ اتنی مدت تک میں یہ قرض جو ہے وہ ادا کر دوں گا، یا پھر کسی کو ادھار کوئی مال بیچا اور اس کی ایک مدت مقرر کر دی، تو ایسی ایک مدت مقرر کرنا قرض کے لیے یہ ناجائز نہیں ہے بلکہ جائز ہے، اور اس مدت سے پہلے قرض خواہ اپنا قرضہ وصول کرنے کا مطالبہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ احناف کا موقف یہ ہے کہ اگر قرض خواہ نے اپنے مقروض کو ایک مدت دے دی کہ مثلا میں 3 مہینے بعد قرض ادا کروں گا، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے 3 مہینے کے بعد تو مجھے دے دینا، تو اب قرض خواہ کے لیے ضروری نہیں کہ وہ 3 ماہ تک خاموش ہی رہے، اور اگر اسے ضرورت بھی ہے تو وہ اس سے پوچھ نہیں سکتا بلکہ پوچھنے کا حق رکھتا ہے، اس سے پہلے بھی اپنے قرض کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ اور دیگر علماء جو ہیں وہ اس بارے میں یہ موقف کہتے ہیں کہ جب اس نے ایک مدت دے دی ہے، ایک وعدہ دے دیا ہے کہ اتنی مدت تک میں تجھے قرض ادا کر دوں گا، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اتنی دیر تک میں تجھ سے نہیں پوچھتا، تو پھر وہ نہ پوچھے، پوچھنے کا مجاز نہیں ہے۔ لیکن اس بارے میں حق یہی ہے کہ اگر اس نے مہلت دے دیا ہے تو وہ اپنی دی ہوئی مہلت تک وعدہ وفائی کرے اور خاموشی اختیار کرے، نہ پوچھے۔ اگر اس کو ضرورت پیش آتی ہے قرض خواہ کو اپنے مال کی، تو وہ اس وعدے سے پہلے بھی اپنے قرض کا مطالبہ کرنے کا حق رکھتا ہے، اور اسے حق حاصل ہے کہ وہ اس سے مطالبہ کر لے۔ اس سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک بنی اسرائیل کے شخص کا ذکر کیا، اس کو روایت کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ ایک بنی اسرائیل کا شخص تھا جس نے ایک دوسرے شخص کو قرضہ دیا اور اس قرضے کو ایک مدت تک مؤخر کیا، ٹھیک ہے، قرضہ دینے والے نے خود اس کی ادائیگی جو ہے وہ اس کا تقاضا نہیں کیا ایک مدت تک۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا ذکر کر کے اپنی امت کو یہ واقعہ سنایا، بتایا،
اور اس کا رد نہیں کیا تو پہلی شریعتوں کے وہ احکام جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسترد نہیں کیا وہ ہمارے لیے حجت ہیں اور ان پر ہم عمل کر سکتے ہیں، اور بعض احکام پر تو عمل کرنا ضروری بھی ہے بعض صورتوں میں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی